حضرت آج کا جو سوال ہے، ایک بھائی پوچھتے ہیں ہمارے کہ پیشاب کرنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ کچھ قطرے آ رہے ہیں، ایسا نکلنے کا احساس ہوتا ہے، تو اس حالت میں وضو کے لیے کیا کیا جائے اور نماز کے لیے کیا 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 جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسئلہ جو پوچھا جا رہا ہے یہ اکثر ہمارے نوجوانوں کے ساتھ پیش آتا ہے، یعنی یہ کہا جائے کہ 90% نوجوانوں کو یہ مسئلہ ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، اور یہ چیز ہوتی بھی ہے، اور شریعت نے بھی اس کے لیے ایک طریقہ بتایا ہے جسے شریعت کی اصطلاح میں استبرا کہا جاتا ہے، یعنی استنجا کرنے کے بعد، پیشاب کرنے کے بعد استبرا کیا جائے۔ اب استبرا کس کو کہتے ہیں؟ تو استبرا اس چیز کو کہتے ہیں کہ پیشاب کرنے کے بعد انسان کھانس لے، کھنکھار لے، یا کھڑا ہو جائے، یا اسی طریقے سے آدھا کھڑا ہو کر کے اپنے پیر کو زمین پر مارے، تو اس طریقے سے یہ کچھ کام ہیں جن کو کرنے سے پیشاب کے جو قطرات شرمگاہ میں موجود ہوتے ہیں وہ اپنے آپ باہر آ جاتے ہیں۔ تو پیشاب کرنے کے بعد استبرا کر لینا چاہیے، اور اس سے انسان کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہاں اب پیشاب کا قطرہ نہیں آئے گا، اب پھر وہ جا کر کے اپنی وضو کرے اور نماز وغیرہ پڑھے۔ لیکن کسی نے استبرا نہیں کیا، استنجا تو کر لیا، استنجا کرنے کے بعد ڈائریکٹ وضو کرنے لگا۔ اب اگر کسی کو ایسا مسئلہ پیش آتا ہے کہ استنجے کے قطرات آتے ہیں، تو ایسی صورت میں حکم وہی ہوگا کہ استنجا چونکہ نجاست غلیظہ ہے۔ اب نجاست غلیظہ کا حکم بھی پچھلی بار ہم نے بتایا تھا کہ 1 درہم سے زیادہ ہو تو اس کا دھونا ضروری ہے، کہ اگر کوئی شخص بغیر دھوئے نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ 1 درہم کے برابر ہو تو اس کا دھونا واجب ہے، کہ نماز تو ہوگی لیکن مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی اس کا بھی دوبارہ لوٹانا ضروری ہوگا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ 1 درہم سے کم ہو تو اس کا دھونا سنت ہے، لہٰذا اگر کسی نے بغیر دھوئے بھی نماز پڑھ لی تو اس کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ کراہت تنزیہی اس کو ضرور کہا جا سکتا ہے۔ اب اگر کسی کو استنجا آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے استنجے کا حکم یہی ہے کہ نجاست غلیظہ ہے۔ اگر 1 درہم کے برابر ہے، درہم بھی بتایا گیا تھا آپ کو کہ ہندوستان کا جو پرانا 1 کا سکہ ہوتا ہے یہ 1 درہم کے برابر ہوتا ہے۔ آپ اس کا اندازہ کر لیں کہ اگر 1 درہم سے زیادہ ہے تو اس کو جب تک آپ نہیں دھو لیں گے تب تک آپ کا نہ تو وضو ہوگا اور نہ ہی آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یا پھر ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ نے دھویا نہیں، لیکن جس کپڑے میں وہ لگا ہے آپ نے وہ کپڑا ہی چینج کر دیا، تو اب اس کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کا پیشاب بھی سوکھ گیا ہے اور پھر آپ کو دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر لگا ہے تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا بتاتے ہیں کہ ہمارے کپڑے پر استنجا لگ گیا ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمارے کپڑے پر استنجا یا پاخانے کا کوئی حصہ لگ گیا ہے تو اس سے ہم ناپاک ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنے حصے پر استنجا یا پاخانہ وغیرہ لگا ہے اتنا ہی حصہ ناپاک ہوتا ہے اور اتنے ہی حصے کو دھونا ہوتا ہے۔ اور اس چیز میں یہ بات بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ اکثر ہمارے بھائی جن لوگوں کو اس چیز کی پریشانی ہوتی ہے کہ وہ وضو کرنے کے بعد ان کو پیشاب کا قطرہ آتا ہے، تو اس میں بہت زیادہ غلو کرتے ہیں کہ نہیں ہم پاک نہیں ہیں، ہم نماز نہیں ادا کریں گے، تو اس طریقے سے وہ اپنی نمازوں کو بھی چھوڑتے رہتے ہیں۔ تو حالانکہ ہمارے علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ شریعت نے ہمیں کہا کہ استبرا کر لیا جائے، یعنی تھوڑی دیر چل لیا جائے، یا اسی طریقے سے کھاس لیا جائے، کھکھال لیا جائے، اور یا پھر اپنے پیر کو زمین پر مار دیا جائے۔ لیکن اس میں بھی فرماتے ہیں کہ غلو نہیں کرنا چاہیے، یعنی حد سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے کہ انسان کو اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ بس آپ کو اطمینان کے لیے صرف کر لینا چاہیے، اور اس کے بعد یہ سوچنا چاہیے کہ ہاں ہم پاک ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد وضو کریں، وضو کر کے پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ سوال کہ کیا ہم ناپاک ہو جائیں گے، تو کوئی انسان پر غسل کرنا اس سے واجب نہیں ہوگا۔ یہی لوگ سمجھتے ہیں عام طور پر کہ اگر ہمارے اوپر استنجا یا پاخانہ لگا ہوا ہے تو ہم کو پھر سے نہانا ضروری ہوگا، کپڑے کو پورے چینج کرنا ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جتنے کپڑے پر پیشاب لگا ہو یا پاخانہ لگا ہو یا نجاست غلیظہ میں سے کچھ بھی ہو، تو اتنے کا کپڑے کا بھی دھونا ضروری ہے، اور جسم کے بھی اتنے ہی حصے کا دھونا ضروری ہے جتنے پر لگا ہوا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔